صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ امید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا رینڈم بلاگ جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں۔ صبح کے ناشتے سے میں بھی اپنا ناشتہ بنانے لگی تھی، ان کے ہسبینڈ تو صبح جلدی چلے جاتے ہیں، بچے بھی چلے جاتے ہیں، میں اور حمزہ ہوتے ہیں گھر پہ، تو ابھی میں اپنا ناشتہ بنا رہی تھی، چائے اور ساتھ میں پالک پنیر والا سالن، جو کہ پچھلی ویڈیو جنہوں نے میری دیکھی نا جب ہم کھانا کھانے گئے تھے، تو اس کی یہ نیکسٹ ڈے کی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کتنا پرانا سالن بھاجی کھا رہی ہیں، تو اس دن وہ رات کو کھا لیا تھا، تھوڑا سا جو بچا تھا پھر وہ صبح میں نے ایسے ہی کھا لیا تھا۔ تو اب چلیں کرتے ہیں اپنی باتیں، ساتھ میں آپ ولاگ دیکھیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی جو ہے نا ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، نظر لگ جاتی ہے، اپنی پرائیویسی جو ہے نا اس کو پرائیویسی رکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتی ہوں، اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ نا اپنے جو ہے نا ایسی چیزیں، ایسی غلطیاں جو آپ کی زندگی میں ہوئی ہیں اور وہ صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہیں، تو آپ وہ کسی کو مت بتائیں۔ اس کی نا میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں۔ میری ایک فرینڈ تھی، تو اس نے نا وہ تقریباً نا 5-6 ماہ نا اسی طرح ڈپریشن میں رہی۔ سارے اس سے پوچھیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ کسی کو بتائی نہ، بس وہ سوکھ سوکھ کے کانٹا نہ کھانا کھائے، بس ایک قسم کا جو ایک چیز پہ اس کے نا کوئی گلٹ تھا جو اس کے دماغ پہ سوار تھا۔ تو ایک دن نا اس نے مجھے ایسے ہی میسیج کیا، تو مجھے کہتی ہے کہ میں تم سے نا ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ میرے سے نا ایک غلطی ہوئی ہے زندگی میں، تو نا مجھے اپنے ابو سے بہت پیار ہے، اپنی امی سے زیادہ وہ اپنے ابو کے ساتھ اٹیچ تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے نا ابو کو دھوکہ دیا ہے، یا میں نے ابو کو نا مطلب ابو کے پیٹھ پیچھے غلط کام کیا، تو میں نا یہ ساری چیزیں ابو کو بتانا چاہتی ہوں، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اس معاملے کا کسی اور کو بھی پتہ ہے؟ اس نے بولا نہیں، صرف اللہ کو اور مجھے پتہ ہے نا، جو ہوا بس وہ ہوا، اس کے بعد ختم ہو گیا، تو بس یہ صرف میرے اور اللہ کے بیچ میں راز ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا جب تمہارے ابو کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو تم ان کو بتا کے تو اس کے بعد کیا کرو گی؟ اس میں دو ہوں گی چیزیں، یا تو یہ ہوگا کہ ابو جو ہے نا وہ تمہیں معاف تو کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ شاید ابو اندر سے تم پہ پھر کبھی اعتبار نہ کر سکیں، یا پھر دوسرا یہ ہوگا کہ تمہارا مان ٹوٹ جائے گا کہ ابو جو ہے نا وہ فوراً سے تمہیں ڈانٹ دیں گے، یا بولیں گے کہ میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا تھا۔ تمہیں یہ جو مان ہے اپنے ابو کے اوپر، وہ مجھے سمجھتے ہیں، وہ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے، کہ انہوں نے نہ کیا تو وہ تمہارا وہ والا مان ٹوٹ جائے گا، مطلب تمہارے اور تمہارے ابو کا دونوں کا مان ٹوٹ جائے گا نا۔ تو اس کا کیا فائدہ؟ اگر ایک چیز تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، وہ نہیں چاہتا، اگر اس نے گواہ بنانے ہوتے یا اس نے اس چیز کو پھیلانا ہوتا تو وہ اسی ٹائم ہی کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتا، یا ایسا کوئی نہ کوئی گواہ بنا دیتا جو کسی ٹائم بھی تمہیں بلیک میل کر سکتا تھا۔ جب اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی، اللہ نے ایسی کوئی نشانی نہیں چھوڑی، تو تم کیوں پاگلوں کی طرح اس چیز کی ٹینشن لے رہی ہو کہ میرے اندر گلٹ ہے؟ تمہارے اندر گلٹ ہے، تم اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ جو ہوا اس کا گواہ صرف اللہ ہے، اور تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے بارے میں کہتا ہے کہ تم مجھے مجلس میں یاد کرو، میں تمہیں مجلس میں یاد کروں گا، تو مجھے تنہائی میں یاد کرو، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ سیم لائک دیٹ، اگر تم نے کوئی گناہ لوگوں کے درمیان میں کیا ہے تو اس کی معافی بھی لوگوں کے درمیان میں مانگو، اور اگر کوئی گناہ تم نے تنہائی میں کیا ہے تو اس کی معافی تم تنہائی میں مانگو۔ تو ایک چیز جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو تم بس اللہ سے معافی مانگو، تمہارا گلٹ آٹومیٹکلی دور ہو جائے گا۔ اس کو میری بات سمجھ آئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد نا وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، نارمل ہو گئی اس چیز کو لے کے۔ اسی طرح بھی کچھ دن پہلے مجھے کمنٹ باکس میں ایک بچی کا میسج آیا تھا، آئی ڈونٹ نو میرا بلاگ دیکھ رہی ہوں گی کہ نہیں، یا ہو سکتا ہے انہیں میری بات بری لگی ہو، تو انہوں نے مجھے یہی بولا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بات ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو صرف میرے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ تو میں نے نا ان کو بالکل صاف بات بولی، میں نے کہا نہیں، آپ میرے ساتھ کوئی بات ڈسکس نہیں کریں گی، جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے اس کو آپ اللہ اور اپنے درمیان میں رکھیں، کہ اللہ سے بہترین رازدار کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر کے مجھے بتا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے میں ہی آپ کی رسوائی کا سامان بن جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کل کو میرے سے ہی کوئی ایسی بات نکلے، وہ پھیلتے ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے۔ تو اگر اللہ آپ کا پردہ رکھنا چاہتا ہے نا، تو آپ خود بھی اپنا پردہ رکھیں۔ یہ جو ہمارے پیٹ کے ہلکے ہونے کی نشانی ہوتی ہے نا، کسی پہ بھی ٹرسٹ کر لیا، جس طرح لڑکیاں ہیں، میں تو یہی بولوں گی، غلطیاں ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں، زندگی میں بہت ساری کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں۔ اب شادی کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ بڑا ہمارے ساتھ وہ مخلص ہے، مرد ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ سے بڑے پیار سے پوچھ رہا، ہاں بھی بتاؤ تمہارے، آپ فوراً سے ہاں جی یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ بہت ساری لڑکیاں غلطی کرتی ہیں اپنی زندگی کی بہت ساری باتیں، اس کے بعد پوری زندگی جہنم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اسی طرح آپ سسرال میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی بھی بندہ ٹرسٹ ورتھی لگتا ہے، جی یہ میری جٹھانی ہے، اس پہ مجھے یہ بڑی اچھی ہے، بڑا ٹرسٹ ورتھی بندہ ہے، میری نند بڑی، یا میری ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی کی کوئی بھی ایسی چیز، ایسی غلطی جو آپ نے کی ہے لیکن اس کا گواہ آپ کے
اور اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نا، تو اللہ آپ کا رازدار ہے. آپ یقین کریں کہ یہ چیز کسی کے ساتھ ڈسکس مت کریں. جس طرح آپ اپنی خوشیوں کو چھپاتے ہیں نا، اسی طرح اپنے گناہوں کو، وہ گناہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کسی کو مت بتائیں، کیونکہ یہ ہم خود اپنی رسوائی کا سامان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دو صورتوں میں، میرا تو یہی خیال ہے کہ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کرتا ہے. ایک تو یہ کہ جب وہ واقعی کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اس کو ذلت دینا چاہتا ہے، یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے یا اس کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ واپس آ جاؤ میرے بندے، تم نے اتنی سی غلطی کی، دیکھو یہ اتنی چھوٹی سی غلطی کی، یہ اتنی بڑی سزا تمہیں ملی ہے کہ تم اتنی رسوائی، اتنی ذلت مل رہی ہے، تو اگر تم آگے کچھ کرو گے تو پھر کیا ہوگا، اس وجہ سے بہتر ہے کہ واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو بندہ واپس اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں. ادروائز اگر آپ کا رب آپ کی باتیں چھپا رہا ہے نا، آپ کی پردہ پوشی کر رہا ہے، تو یقین کریں کہ اس سے لکی انسان کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. بلکہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس دنیا میں بھی پردہ پوشی کر اور آخرت میں بھی. وہ مطلب اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنا شروع ہو جائے نا، تو ہم تو شاید نظر اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہ رہیں. یہ جو ہم اتنے وہ پھنے خواہ بن کے پھر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں تو بڑی چیز ہوں، تو یا میں تو بڑی توپ ہوں، یا مجھے 4 پیسے مل گئے تو میں تو بڑا ہی نیک بندہ ہوں، اس وجہ سے اللہ کا بڑا فضل ہے میرے پہ، اللہ کا بڑا، یہ کوئی فضل یا کرم نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں آزمائش کے زمرے میں آتی ہیں. لیکن یہاں پہ ٹاپک صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی چیزوں کو چھپانا سیکھیں. جہاں آپ اپنی خوشیوں کو چھپاتے ہیں نا، وہاں پہ اپنی چیزوں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو راز رکھنا سیکھیں. اگر آپ کا رب ان کو چھپائے ہوئے ہے تو آپ بھی چھپائیں. یہ جو ہمارے اندر ایک سو کالڈ گلٹ پیدا ہو جاتا ہے نا، ہاں میرے اندر بڑا گلٹ ہے، مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، میں یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. کیا ہے بھئی، اگر ڈسکس کرنا ہے نا تو تہجد کی نماز پڑھو، جائے نماز پہ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرو. آپ یقین کرو کہ اس ٹائم جو آپ کو سکون ملے گا نا، وہ آپ کو زندگی بھر کہیں نہیں ملنے لگا. آپ کا دل آٹومیٹکلی ہلکا ہو جائے گا. اگر اتنا آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، اسٹریس ہو رہا ہے، آپ کو کیتھارسس کرنا ہے نا، تو اپنے رب کے سامنے کریں، اس سے معافی مانگیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی غلطی ہو بھی، اس کا کوئی گواہ بھی ہے، چلیں مان لیں کہ آپ کو یہ شک ہے کہ فلاں نے دیکھ لیا، فلاں نے دیکھ لیا یہ بات، تو بھی اللہ سے ہی بولیں کہ اللہ تو ایسا مطلب ان کی زبان پہ تالا لگا دے کہ وہ کسی کو بتا ہی نہ سکیں، یا ان کو ایسی کو کر دے کہ ان کو وہ بات بھول ہی جائیں کہ ایسا ہوا بھی تھا. تو رب کیا نہیں کر سکتا. تو بجائے یہ ہے کہ یہ اپنے سو کال ڈپریشن یا اسٹریس کو لے کے یا پھر کسی پہ اندھا اعتماد کر کے تو اپنی باتیں، جی یہ میں صرف تمہیں بتانا چاہتی ہوں، کیا ضرورت ہے بتانے کی جب آپ کا رب نہیں بتا رہا، جب وہ ایسے اسباب ہی پیدا نہیں کر رہا. ہاں اگر اس کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہوں کہ آپ جو ہے نا بات کھلنا شروع ہو جائے یا ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ اب یہ بات پتہ چل جائے گی، تو پھر آپ اپنے حصے کا جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں کہ ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کا رب ایسے اسباب پیدا نہیں کر رہا، آپ کا رب نہیں چاہتا کہ یہ چیز کسی کے سامنے آئے، تو آپ بھی اتنے پاڑے نہ بنیں. اور کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پہ ٹرسٹ کر کے جی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے بے شک آپ کو لگے کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے یا 7 سمندر پار ہے، اس نے کس کو، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا. دنیا گول ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں کس کا کس کے ساتھ لنک نکلا ہے. اور اس کے بعد آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے نا وہ آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بن جائے. تو ایک چھوٹی سی بات تھی جو تمام لڑکیوں کے لیے، جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ ان ماؤں کو اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہیے. اس کے علاوہ عام روٹین میں بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی بھی اگر آپ کو یہ بولے نا کہ میں یہ چیز تمہیں بتانا، اس کو فوراً منع کریں. بولو نہیں، اگر تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں، تو برائے مہربانی مجھے نہ بتاؤ، بس جہاں ہے اس کو وہیں رہنے دو، وہیں ختم کر دو. اللہ جانے اور تم جانو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. تو بس جناب دیکھیں، آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میں نے سارے کام کر لیے ہیں اور میں نے شلجم بنائے تھے آج. اس کے علاوہ آج ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں طلحہ کو لینے گئی تھی اسکول. شدید قسم کی فریزنگ ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے. تو بس اتنی سی باتوں کے ساتھ میں اپنے بلاگ کو اینڈ کرنے لگی ہوں. آئی ہوپ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، سمجھ آئی ہیں یا اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.